اسلام کی شریعت یا مسیح کی محبت بہتر نمونہ کون سا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہر عقیدہ اپنے پیروکاروں کی زندگیوں اور ان کے آپس میں تعلقات اور اس معاشرے میں قانون کے انتظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی مسلمانوں کی زندگیوں، ان کے آپسی تعلقات اور اسلامی معاشرے میں قوانین کے اصولوں کو اسلامی شریعت کے ذریعے متاثر کیا ہے، اور اسلامی شریعت کی بنیاد قرآن، محمد کی زندگی اور اس کے جانشینوں کے بیانات پر مبنی ہے۔ شریعت ہر مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے کا تعین کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ محمد کی طرح کی قیادت قوموں پر حکمرانی کرے اور انہیں ہر لحاظ سے اسلامی بنائے۔ مسلمان والد یا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ خاندان میں شریعت کے قوانین نافذ کرے۔ ریاستی اور عالمی سطح پر حکومت شرعی قوانین نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ یہ قوانین خوراک، کثرت ازدواج، شادی کی عمر، نافرمانی، تنقید، سزائیں دینے، شراب نوشی، زناکاری، غیر مسلموں سے سلوک اور جہاد وغیرہ کے بارے میں ہے۔ شریعت کا بنیادی مقصد ہر چیز اور ہر شخص کو اسلامی بنانا ہے۔ شریعہ کا مقصد مشروط ہے۔ اگر آپ اسلام کی پیروی نہیں کرتے تو آپ محفوظ نہیں ہیں، لیکن یسوع مسیح کے راستے پر چلنے کا بنیادی مقصد غیر مشروط محبت ہے۔ یہ غیر مشروط محبت یسوع مسیح کے پیروکاروں کی زندگیوں اور تعلقات کے قوانین پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ ان کو امن اور صلح سے دوسروں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار کرے۔ مسیح کی انجیل کی کتاب کرنتھیوں کے پہلے خط کے باب 13 کی آیت 1 اور 2 میں لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ عزیز دوستو، مسلم رہنماؤں نے اس عذر کے ساتھ اس حیرت انگیز محبت اور رحم کی کتاب کو رد کر دیا ہے کہ اس میں محمد کا نام موجود نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ سچے خدا کی محبت تمام نبیوں کے ناموں سے افضل ہے۔ میں مسیح کی انجیل کے مقابل اسلام کی شریعت سے کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ محمد کا نام انجیل میں کیوں نہیں ہے۔ اسلام کی شریعت یا مسیح کی انجیل، دونوں میں کون خاندان کو زیادہ احترام بخشتی ہے؟ خدا کے لیے خاندان ایک اہم اکائی ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا کا آغاز ایک خاندان سے کیا جو حوا اور آدم پر مشتمل تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت اور مسیح کی انجیل میں سے کون سی تعلیم خاندان کو بہتر عزت دیتی ہے۔ اسلام کی شریعت میں شوہر اپنی بیویوں سے افضل ہے اور انہیں مار سکتا ہے۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت 228 میں لکھا ہے کہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے۔ اس مردانہ فضیلت کی وجہ سے سورہ النساء نمبر 4 آیت 34 اور سورہ سواد نمبر 38 آیت 44 میں مردوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ انہیں اپنی بیویوں کو مارنے کا حق حاصل ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 آیات 15 تا 16 میں یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کو اپنی بیویوں کی غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے انہیں کمرے میں بند کر کے جان سے مار دینے کا حق حاصل ہے، لیکن مردوں کے لیے اسی قسم کی غیر اخلاقی حرکت کی سزا چند کوڑے ہے۔ قرآن میں مردوں کو بیویوں پر فضیلت کیوں دی گئی ہے اور انہیں بیویوں کو مارنے حتیٰ کہ جان سے مار دینے کا اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ قرآن اس کی یہ وجوہات پیش کرتا ہے۔ سورہ النساء نمبر 4 آیت 34 میں یوں لکھا ہے کہ اللہ نے مردوں کو زیادہ طاقت دی ہے تاکہ وہ عورتوں کو اپنی فرمانبرداری کے لیے مجبور کر سکیں۔ یوسف علی۔ قرآن کے مختلف تراجم میں سورہ الاحزاب نمبر 34 آیت 23 کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں آدمی پاک ہیں، کیونکہ جو عہد انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ دوسرے الفاظ میں عورتیں خدا کے ساتھ
اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتیں اور انہیں اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ مردوں کی ضرورت رہتی ہے۔ مردوں کو عورتوں سے زیادہ حقوق کیوں حاصل ہیں؟ اس کے لیے اسلام کے نبی محمد نے اپنی وجوہات بیان کی ہیں۔ اس نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 301، کتاب نمبر 6 اور جلد نمبر 1 میں کہا ہے کہ عورتوں میں عقل کی کمی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں خدا کے ساتھ اپنا عہد زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی والدہ اور بہنوں پر بھروسہ نہ کرو؟ قرآن کے مطابق ایک لڑکے کا وراثت میں حصہ بہن یا ماں کی نسبت 2 گنا ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں یا بہن آپ کو کسی بات سے مطلع کرتی ہے تو آپ کو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی دوسری عورت بھی اس بات کی گواہی نہ دے۔ لیکن اگر آپ کا والد یا بھائی یا کوئی آدمی کسی بات کی گواہی دے تو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے معاشرے کا تصور کریں جہاں صرف مردوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، عورتوں پر نہیں۔ مشہور اسلامی علماء نے کہا ہے کہ خواتین ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 113، جلد نمبر 7 میں لکھا ہے کہ عورت کو آدمی کی پسلی سے بنایا گیا ہے، اس لیے وہ ٹیڑھی ہے۔ یہ ٹیڑھا پن پیدائشی اور لا علاج ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3467، کتاب نمبر 8 میں لکھا ہے کہ عورت کو پسلی سے تخلیق کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور توڑنے کا مطلب ہے طلاق دینا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2155، کتاب نمبر 11 میں لکھا ہے کہ محمد نے کہا، اگر تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا اسے بطور غلام خریدے تو وہ یہ کہے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں جو فطرت تو نے اسے دی ہے، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بصحیح بخاری حدیث نمبر 219، کتاب نمبر 88، جلد نمبر 9 میں لکھا ہے، جب محمد نے یہ خبر سنی کہ فارس کے لوگوں نے خسرو بادشاہ کی بیٹی کو اپنی ملکہ یعنی حکمران بنا لیا ہے تو اس نے کہا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ چونکہ محمد اور قرآن نے عورت کو ایک بری مخلوق کے طور پر پیش کیا ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تفسیرات عورت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ سورہ الروم نمبر 30 کی آیت 21 میں لکھا ہے کہ عورتوں کو آدمیوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ سنی فلاسفر فخر الدین رازی جو سن 1149 میں ہو گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے تفسیر کی کتاب التفسیر الکبیر میں کہا ہے، عورت کو آدمی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ایک جانور ہے۔ ایک شیعہ فلاسفر ہادی سبزواری جو 1797 میں ہو گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کی کتاب صدر المطالحین میں لکھا ہے، عورتیں حقیقت میں بے زبان جانوروں میں شامل ہیں، ان میں حیوانوں کی فطرت ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایسے لوگوں کو فلاسفر کہا جاتا تھا، اور اس دور کی حکومتوں نے انہیں بڑی عزت دی۔ مسیح کی انجیل لڑکیوں اور عورتوں کے بارے میں ایسی دلشکن باتیں نہیں کہتی ہے۔ انجیل کے خدا کی نظر میں شوہر اور بیوی دونوں برابر ہیں۔ انجیل میں گلتیوں باب 3 آیت 28 میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر میں شوہر اور بیوی دونوں کی قدر برابر ہے۔ افسیوں باب 5 آیت 25 اور 28 میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ کلسیوں باب 3 آیت 19 میں لکھا ہے، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ پطرس کا پہلا خط باب 3 آیت 7 میں لکھا ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ خدا کی نعمتوں کی وارث ہیں۔ شوہر کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور اسے عزت نہ دے۔ یہ اسلام اور مسیحیت میں عورتوں کے ساتھ سلوک کا موازنہ ہے۔ آپ کے خیال میں کسے کامل مذہب کہنا چاہیے؟
آئیں اب مل کر اسلامی شریعت میں خاندان کے چونکا دینے والے برتاؤ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی شریعت بچوں کو اپنے سرپرستوں کی نافرمانی کے لیے کہتی ہے۔ سورہ التوبہ نمبر 9 آیت 23 میں لکھا ہے کہ مسلمان بچے اپنے باپ یا بھائی کی سرپرستی قبول نہ کریں اگر وہ اسلام کی اقدار سے زیادہ کسی اور اقدار کو ترجیح دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاندان کے بالغ بچوں کو سرپرستی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نابالغوں کو ہوتی ہے۔ یہاں اس آیت میں قرآن نابالغ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے سرپرستوں کی نافرمانی کریں اگر وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ کیا آپ اس بات سے خوش ہوں گے کہ کوئی آپ کے بچوں کو اپنے باپ یا سرپرست کی بے عزتی کرنے کے لیے کہے؟ قرآن تو یہی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جانوروں اور ان کے بچوں کے درمیان بھی ایک محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے، جیسا کہ والدین اور ان کے بچوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بہت ہی گنہگار شخص بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ خدا کی طرف سے ہے۔ سچے خدا نے کبھی بھی بچوں کو اپنے والدین کو نظر انداز کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسلامی شریعت خدا کی طرف سے عطا کردہ محبت کے خلاف ہے۔ اگر اسلامی شریعت کا اپنے مسلمان خاندان کے افراد کے ساتھ ایسا بے رحم برتاؤ ہے تو ذرا سوچیں کہ اس کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے بارے میں اسلامی شریعت کی کیا ہدایات ہیں۔ اسلامی شریعت غیر مسلموں کو انسان نہیں سمجھتی۔ قرآن غیر مسلموں کو ناپاک کہتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر مسلم جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں مکہ سے 24 کلومیٹر دور رکھے جاتے ہیں۔ پھر اسی لیے بعض مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، یا اگر وہ غیر مسلموں کو کھانا اور پانی پیش کریں تو وہ اسلامی طریقے سے اپنی پلیٹیں اور گلاس دھوتے ہیں۔ مجھے بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ اگر ہم کسی غیر مسلم سے چھو جائیں تو ہمیں پاک ہونے کے لیے اسلامی طریقے سے اپنے آپ کو دھونے کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی غیر مسلموں کو حیوان، کتے، سور، بندر اور گدھے کہتا ہے۔ دوسروں کو جانور کہنا نہ صرف خدا کے بلکہ انسانیت اور ابراہیم کے خلاف بھی غداری ہے، کیونکہ یہودی اور عرب ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ محمد اور یہودی دونوں ابراہیم کی اولاد ہیں۔ خدا ابراہیم سے جسے وہ پیار کرتا ہے کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی اولاد جانور ہیں؟ محمد اپنے دادا ابراہیم سے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسحاق سے پیدا ہونے والے تمہارے پوتے پوتیاں تو جانور ہیں اور صرف اسماعیل سے پیدا ہونے والے انسان ہیں؟ کیا یہ دادا ابراہیم کی توہین نہیں ہے جو اپنے تمام پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے؟ یہودیوں کو جانور کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دادا سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے جانور پیدا کیے ہیں۔ اسلامی شریعت غیر مسلموں کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے انہیں جانور کہتی ہے۔ سورہ الانفال نمبر 8 آیت 39 میں لکھا ہے، غیر مسلموں کو قتل کرو یہاں تک کہ پوری دنیا میں کفر باقی نہ رہے اور تمام لوگ صرف اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں۔ کچھ اسلامی ممالک میں غیر مسلموں کے خلاف دہشت گردی کے پیچھے یہی محرک ہے۔ قرآن غیر مسلموں کو کافر کہتا ہے، اور یہ کہ اگر وہ اسلام کی پیروی نہ کریں تو انہیں نفرت، مذاق، دھوکہ دہی، مخالفت، غلامی اور تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ جان سے مارے جا سکتے ہیں۔ مسیح کی انجیل میں اس طرح کے رویے اور عمل کو مکمل طور پر رد کیا گیا ہے۔ محبت، شفقت اور رحم کرنے والا خدا اپنے پیروکاروں کو دوسروں کو ان کے عقائد کی خاطر تکلیف دینے کا نہیں کہتا۔ دوستو، یسوع مسیح کی انجیل میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جو نفرت یا قتل کرنے کی حوصلہ افزائی کرے۔ آپ کو ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خدا اپنی مخلوق کی زندگی کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ دوسری وجہ، چونکہ لوگوں کو تخلیق ہم نے نہیں کیا، لہذا ان کی زندگیوں پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اسلامی شریعت کی نفرت اور عداوت کے ساتھ خاندان یا برادری میں امن قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔
लेकिन ये मसीह की मोहब्बत और रहम के साथ मुमकिन है। लिहाजा इस्लाम की शरीयत नहीं बल्कि मसीह की मोहब्बत इंसानी ताल्लुकात के लिए बेहतरीन नमूना है। सोचने का वक्त। नंबर 1, क्या हम शिद्दत पसंदी, इम्तियाजी रवैये और तशद्दुद से अपने खानदानों के साथ और दूसरे लोगों से देरपा ताल्लुकात कायम कर सकते हैं? नंबर 2, शरिया को मानना, अपने जीवन साथी के साथ सख्त रवैये को अपनाना हमारे बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? नंबर 3, क्या तशद्दुद और सख्ती से किसी शख्स को खुदा या किसी नबी का सच्चा पैरोकार बनाया जा सकता है? नंबर 4, क्या खुदा लोगों को कायल करने के लिए कुव्वत इस्तेमाल कर सकता है जबकि वो तमाम हिकमत का सरचश्मा है और लोगों को दलील से कायल करने के काबिल है? नंबर 5, लोगों को इंतखाब की आजादी देने के बजाय क्या खुदा कुव्वत के बलबूते पर लोगों को अपना पैरोकार बनाता है? नंबर 6, मसीह की मोहब्बत शरिया के उसूलों से क्यों सबकत ले जाती है? नंबर 7, क्या आप मसीह की मोहब्बत को दूसरों से बांटने की जिम्मेदारी अपने अंदर महसूस करते हैं?